نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، کہ آج 10 ذی الحجہ کا دن ہے، قربانی کا اہم دن ہے، اور آج ہی کے دن میں ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی کا دن ہے. اس قربانی کے دن سے ہمیں پیغام حاصل کرنا چاہیے. یہ پیغام قربانی ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ اس کے ذریعے سے ہم کو اس بات کا یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ قربانی تم اپنے ہاتھ سے جب ذبح کرتے ہو، اللہ کے راہ میں اس جانور کو لا کر کھلا کر پلا کر، پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق جب آپ قربانی دیتے ہیں تو اس بات کا یہ اندازہ ہے، لگا لیں کہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو جانور کی قربانی دینے کا تو حکم دیا ہے، لیکن جب 10 ذی الحجہ کا دن آتا ہے، نماز عید کے بعد ہم قربانی ادا کرتے ہیں، تو قربانی ہم ادا کرنے کے بعد اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ واقعی خدائے پروردگار عالم کے حکم کے ہم تابع ہیں، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس جانور کو ذبح کریں. لہٰذا کہ قربانی کے اسرار و رموز یہ بھی ہے کہ قربانی کا یہ پیغام ہم کو یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا جو اختتام، جو سال ختم ہوتا ہے، وہ بھی قربانی سے ختم ہوتا ہے. یہ اسلامی جو سال کا آغاز جو ہوتا ہے امام حسین سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کی شہادت عظیم جو ہوئی 10 محرم کے دن میں، یہ بھی اسلامی کے سال کا پہلا مہینہ ہے. اسی قربانی سے اس اسلامی مہینے کا ابتدا ہوتی ہے، اور اختتام جو ہوتی ہے ذی الحجہ، یہ بھی قربانی کے پیغام ہی سے اسلامی مہینہ ختم ہوتا ہے. پھر یہ بات یہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اور اسماعیل علیہ السلام. واقعی امام حسین اسلامی سال کے حساب سے یہ قربانی کا جو منظر ہے، اسلامی سال کے حساب سے قربانی کا ابتدا اسلامی سال سے شروع ہے، پھر ابتدا جو ہے انتہا جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے اسلامی مہینہ ختم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ قربانی کا یہ پیغام ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کی نعمتیں اور بے بہا نعمتوں کو تم خرچ کرتے ہو، استعمال کرتے ہو، اور اس کی نعمتیں دیے ہوئی نعمتوں کو جب تم خوب سے خوب نفع اور فائدہ حاصل کرتے ہو، لیکن جب 10 محرم کا 10 ذی الحجہ کا جب دن آتا ہے تو اللہ رب العزت تم کو اس دن قربانی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قربانی بھی ایک نعمت ہے. یہ نعمتوں میں سے کچھ حصہ اس کی مرضی کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے. سال بھر بھی ہم اپنے خواہش کے مطابق جانور کو اپنے خواہش سے جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن یہ سال 10 ذی الحجہ کے دن میں خدا کے حکم کے مطابق اس جانور کو قربان کرنے کا حکم ہے، خدا کے حکم کے مطابق. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو نعمتیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق جب تم استعمال کرتے ہو، لیکن آج کے دن جو نعمتیں ہم کو ادا کرنا ہے، وہ نعمتیں ہیں وہ جانور کو ذبح کرنا ہے، وہ خدا کے مرضی اور خدا کے حکم کے مطابق اس جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو لہٰذا یہ بات کو غور کرنا چاہیے. پھر تیسرا یہ جو مسئلہ ہے کہ قربانی سے ہم کو یہ پیغام حاصل ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو خاک و خون سے مناسبت یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس سے ہم کو ایک طاقت اور قوت، اسے جہاد کی استطاعت حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ یہ قسم کی طاقت اور قوت، کیونکہ جو شخص ایک جانور کو بھی ذبح نہ کر سکے تو پھر وہ کفار کو کیسے ہلاک کر سکے گا؟ تو کفار کو ہلاک کرنے کی توقع کب ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ جب ہم جانور پر ہم ذبح کرتے ہیں تو چھری اپنے ہاتھ میں لے کر جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو یہ بات کا احساس تو ہوتا ہے کم سے کم ہم اپنے ہاتھ سے چھری سے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس سے استعداد، یہ طاقت ہم کو پیدا ہوتی ہے. تو
یہ بھی ہم کو کفار جو اسلام کے دشمن ہے، مخالف ہے، تو ان کو ختم کرنے میں بھی اس کے ذریعے سے بھی ہم کو یہ ہلاک کرنے میں آسانی بھی ہو سکتی ہے، اور تاکہ اس کو ہلاک کرنا، اس کو ختم کرنے میں تاکہ ہم کو کبھی ہچکچاہٹ نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ہم نے جانور کو اپنی چھری سے ذبح کیا ہے تو اس سے کفار کو ہلاک کرنے میں بھی ہم کو کبھی لچک محسوس نہیں ہوگی، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے تو لہٰذا یہ بھی مناسبت ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی کا جو مسئلہ ہی ہے، قربانی کے ذریعے سے ہمیں یہ عادت ڈالی جا رہی ہے کہ جس سے اللہ کے حکم سے ہم نے اپنے جانور کو آج اس جانور کی جان کو پیش کیا ہے، وقت آنے پر بھی اللہ کے حکم پر اپنی جان کو بھی اللہ کے حضور میں پیش کرنے کا حکم ہے۔ لہذا جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، تو پھر جانور کو جب تم نے ذبح کیا ہے، جان کو پیش کیا ہے، تو اسی طرح سے وقت آنے پر بھی اللہ کے حکم کے مطابق اپنی جان کو بھی اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے۔ یہ بھی قربانی کا پیغام ہے۔ جس طرح سے بدن کا شکریہ نماز ہے، مال کا شکریہ زکوٰۃ ہے، اور قوت کا جو شکر ہے وہ جہاد سے ہوتا ہے، اسی طرح سے جانوروں کا شکر ہے قربانی سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ بات سے یہ اندازہ اور یہ سوچنا چاہیے کہ بدن کا شکریہ نماز ہے، مال کا شکریہ زکوٰۃ ہے، اور قوت کا جو شکر ہے وہ جہاد ہے، اور جانور کا جو شکریہ ہے وہ قربانی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ قربانی سے ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ کفار اپنی قربانیاں بتوں کے لیے کرتے تھے، تم خدائے پروردگار عالم کی خاطر اس کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرو۔ یہ بھی فرق ہم کو معلوم ہوتا ہے، اس سے سبق حاصل ہو۔ پھر اس کے بعد قربانی اور تکبیرات تشریق کی وجہ سے غیر حجاج جو حج کے لیے نہیں گئے سکے، جو اپنے شہروں میں تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور قربانی بھی ادا کرتے ہیں، اور حجاج کرام حج بھی کرتے ہیں، وہاں پر جا کر قربانی بھی جو دیتے ہیں نفل قربانی، تو تاکہ ان سے بھی مناسبت حاصل ہو جائے، تاکہ اچھے لوگوں کی مناسبت بھی مشابہت بھی حاصل ہو جائے، غیر حجاج کرام اور غیر حجاج اور حجاج کرام سے مناسبت حاصل ہو جائے۔ یہ بھی قربانی سے ہم کو یہ پیغام حاصل ہوتا ہے۔ قربانی سے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس سے وحدت ملی کو تقویت ملتی ہے۔ باقی ایک مسلمان اسلام کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، قربانی سب ہی ایک ساتھ مل کر خدا کے حکم کے مطابق سبھی مل کر، کوئی گائے کو ذبح کرتا ہے، کوئی جانور کو ذبح کرتا ہے، کوئی مینڈے کو ذبح کرتا ہے، کوئی بکرے کو ذبح کرتا ہے، سبھی قربانی ادا کرتے ہیں، سب ایک مل کر خدا کے حکم کے مطابق سب مل کر قربانی کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وحدت ملی کی طاقت ہے۔ اس دن تمام مسلمان ایک عمل ہی سے، قربانی کے ایک عمل سے تمام مسلمان مل کر ایک ہی عمل کرتے ہیں، کوئی دوسرا یہ نہیں کرتا ہے کہ کوئی الگ کر رہا ہے، کوئی عمل دوسرا الگ کر رہا ہے۔ اس سے بھی متحد کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی جب ہم دیتے ہیں تو اس میں عزیز و اقارب و احباب سے ملاقات اور ضیافت اور صلہ رحمی کا بھی مسئلہ ہے، یعنی کہ قربانی کرنے کے بعد ہم اس کا جو گوشت نکلتا ہے وہ عزیز و اقارب سے جب اس سے دیتے ہیں تو اس کو بھی ہم بانٹتے ہیں، تو عزیز و اقارب سے ملنے سے ملاقات بھی ہوتی ہے، صلہ رحمی کا بھی ہم کو اس سے پیغام ملتا ہے قربانی سے۔ احباب کو قربانی کا تحفہ دینے سے یگانیت بڑھتی ہے، صدقہ دینے سے غربا کو پیٹ کا پلتا ہے، اور اس سے دعائیں بھی ملتی ہیں۔ قربانی کا گوشت دینے سے محبت بڑھتی ہے، اور صدقہ دینے سے بھی، قربانی کا گوشت دینے سے غربا کا پیٹ بھی بلتا ہے، اور ان سے دعائیں بھی ملتی ہے۔ انسان جسمانی نشو و نما کے لیے گوشت ایک ضروری عنصر ہے۔ بہت سے لوگ، نادر لوگ ہیں جو گوشت خرید نہیں سکتے ہیں، تو آج ہی کے دن میں جانور کو ذبح کرنے کے بعد گوشت کم سے کم کچھ غربا اور مساکین کو دیں گے، تو وہ نادر لوگ جو کمزور طبقہ لوگ ہیں ان کو بھی گوشت میسر ہو جائے تو ان کا پیٹ بھی بھر جائے گا، وہ سیر ہو جائے، شکم سیر ہو سکتے ہیں۔ تو قربانی کے ایام یہ قربانی کا یہ اہم پیغام بھی یہ بھی ہے۔ اس کے اندر بھی قربانی کے ذریعے سے کفار کے عقیدے پر ضرب لگتی ہے، مار لگتی ہے، کیوں؟ جو جانوروں کی پرستش کرتے ہیں۔ لہٰذا کہ ہم جو ہے مسلمان جو قوم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جانور کو لاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اس سے ہم کو نسبت بھی ہے کہ انسیت بھی حاصل ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے اس سے۔ لیکن پھر اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ کے دن میں خدا حکم دیتا ہے کہ نماز عید کے بعد تم اس جانور کو قربانی دو،
تو جب ہم اس سے جب انسیت حاصل ہوئی، اس جانور کو رکھ کر ہم اسے محبت بھی کرے ہیں، پیار بھی کرے ہیں، لیکن اسی پیار اور محبت کو جانور سے تم نے کیا تھا ہے، وہ خدا کے حکم کو وقت مخصوص کے دن میں اس جانور کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ جانوروں کو جو پرستش کرتے ہیں، ہم جانور کی پرستش نہیں کرتے ہیں، اس بات کا ہم اظہار اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جانوروں کو بھی خدا کے حکم کے مطابق خدا کا نام لے کر ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی انسان کے لیے ہم یہ جانوروں کو پیش یعنی کہ قربانی نہیں دیتے ہیں۔ اور قربانی کا یہ سبق یہ بھی دیتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان خارجی حیوانوں کی اہانی چھری سے ذبح کیا جاتا ہے، اسی طرح سے شریعت کی قربانی گاہ پر پہ اپنی داخلی حیوان کو بھی مخالفت نفس کو بھی چھری سے ذبح کر ڈالو تاکہ باطن ظاہر موافق ہو جائے۔ آیت آفاق اور معرفت مقتضا حیوان ظاہری کی قربانی سے آیت نفس کی معرفت حیوانی قربانی پورا ہو جائے۔ یعنی کہ دیکھیے، آپ قربانی جب دے رہے ہیں تو جانور ذبح کرتے ہیں، اسی طرح سے شریعت پر بھی ہم کو شریعت جو حکم دیتا ہے اس پر بھی ہم کو قربان دینا ہے، یعنی کہ جو حکم دیتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، شریعت جو حکم دیتا ہے اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے۔ لہٰذا یہ قربانی کا یہ پیغام ہے، ہم کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ قربانی کے اہم دن ہیں، اس سے پیغام ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانی کو قبول فرمائے، ہماری نماز عید کو قبول فرمائے۔